جاتی ہے تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بغیر نبی کے خیال کے تو نماز ہوتی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہم حضور کا نام لے کر ارادے انشاء کے ساتھ، نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو خیال تو آئے گا۔ اب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تعظیم کے ساتھ آئے یا تحقیر کے ساتھ، اور اگر تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو ہیٹریٹ کرتے ہوئے، اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے خیال لایا جائے تو نبی کا خیال تو اس طرح آ نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے بارے میں ہمارا یہ ہے، بلکہ اس میں اجماع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلا کہہ دینا، حقارت کے ساتھ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نعلین یعنی مبارک جوتیوں کو کوئی ان کو جتڑی کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حقارت پائی گئی۔ تو نبی کی ذات یا ان کی صفات کا بیان حقارت سے تو ہو نہیں سکتا۔ اب لازمی بات ہے، نبی کا خیال نماز میں لازمی آئے گا، اور آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا خیال لانا بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے۔ اندازہ کیجئے اس عبارت میں دو باتیں ہیں، یعنی خیالات کو انہوں نے پرکھا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ بدکاری کے خیال سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال اچھا ہے، اور بیل گدے کے مقابلے میں نبی کے خیال کو برا کہا۔ اس قدر گستاخی، اس قدر بے ادبی۔ تو کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے لکھی ہے، تو میں نے اردو اور فارسی اصل عبارت دکھا دی۔ تبصرہ پڑھنا ہو اس کے بارے میں جواب اس وقت نہیں دے رہا ہوں، اگر جواب دوں تو بہت سی باتیں پیش کروں۔ میں نے بھی، میرے والد صاحب قبلہ نے بھی، اور علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ اور یہ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس کو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے باقاعدہ اس کے ظاہری زمانے میں تھے، انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور بعد کے علماء نے چونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی یا رجوع کر لیا تھا، تو وہ کچھ لوگ کف لسان کرتے ہیں، یعنی زبان کو روکتے ہیں۔ تاہم اس کے جوابات پڑھنے ہوں اور مزید تفصیل پڑھنی ہو تو ان کتابوں میں دیکھ لی جائے۔ میں صرف آپ کے مطالبے پر اصل کتابیں دکھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دی ہیں یا اصل لفظ نہیں ہیں، اصل لفظ بھی آپ کو کتابوں کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں۔ نمبر 7 جو آپ نے حوالہ دیا وہ یہ کہ لفظ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 12 جلد نمبر 2۔ جی یہ بھی رشید احمد گنگوہی صاحب فتاوی رشیدیہ گنگوئی صاحب 1352 ہجری، کتب خانہ رحیمیہ سنہری مسجد دہلی سے یہ چھپی جو میرے پاس ہے۔ خواجہ برقی پریس دہلی میں یہ چھپا، اور یہ ناشر ہیں اس کے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ دیکھیے استفتاء سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ خاص ہے رحمت للعالمین یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ گنگوئی صاحب جواب دیتے ہیں لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہٰذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے۔ بندہ رشید احمد گنگوہی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رحمت للعالمین اور باقی دوسرے چھوٹے رحمت للعالمین، اور کہا
کہ علماء ربانیین، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ علماء ربانیین کن کو کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہتے ہیں، شیعوں کو کہتے ہیں، کن کو علماء ربانیین کہتے ہیں؟ تو یہ سوائے اپنے تو کسی اور کو کہتے نہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور بڑے رحمت للعالمین اور یہ دیوبندی چھوٹے رحمت للعالمین، معاذ اللہ. اس کا اصل مقصد ان کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ حضور کی خصوصی صفت نہیں ہے. تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اصل حوالہ بھی دکھا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں. یہ اس کی اصل عبارت موجود ہے، اس کو ان کی نئی جو اس میں تالیفات رشیدیہ میں بھی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی. نمبر 8، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا. عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. تحذیر الناس صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 25. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار. کتاب کا نام تحذیر الناس، یہ محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند لکھا ہوا ہے. مطبع قاسمی دیوبند میں یہ کتاب چھپی ہے. غالباً اس پر پہلے صفحے پہ کہیں سن طباعت یعنی کس سن میں چھپی ہے شاید نہیں ہے. یہ دیکھ لیں. اس کے صفحہ 3 پر صاف طور پر لکھتے ہیں، عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام کا لفظ لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے، حالانکہ خود کہتے ہیں اس طرح لکھنا بے ادبی ہے. خود لکھتے ہیں خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. اس میں واضح طور پر نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں، اور اہل فہم یعنی سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پہلے یا بعد میں ہونا کوئی فضیلت نہیں رکھتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ کہا جائے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی